نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأهلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حق جل وعلا مجدہ نے انسانوں کی کامل ترین رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام و تسلیمات کو دنیا میں مبعوث فرمایا. اللہ پاک پروردگار عالم کے تمام نبیوں نے جو دعوت اللہ کے بندوں کے سامنے پیش کی، قدر مشترک کا معنی یہ ہے کہ جو چیز سارے کے سارے نبیوں کی دعوت میں موجود رہی، وقت کے ساتھ نبی کے آنے سے کچھ عمومی چیزیں بدل گئیں، جو خاص چیزیں تھیں ہمیشہ کے لیے وہ تبدیل نہیں ہوئیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان، جیسے انبیاء علیہم السلام و تسلیمات کی نبوت اور رسالت پر ایمان، قیامت پر ایمان، جنت دوزخ پر ایمان. یہ سب ادیان میں مستقل چلتا رہا. تو سارے نبیوں نے اس بات کی دعوت پیش کی، توحید کی، رسالت کی، اپنے بعد میں آنے والے نبیوں پر ایمان لانے کی دعوت. اب اگر انبیاء علیہم السلام و تسلیمات کی دعوت کو دیکھیں تو روئے زمین پر بعثت اور تشریف آوری کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام. تو سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کی دعوت کو پیش کیا. اللہ وحدہ لا شریک کی توحید، خالص توحید کو پیش کیا. اپنے بعد آنے والے بہت سارے نبیوں پر ایمان لانے کو پیش کیا. اپنی نبوت اور رسالت پر ایمان کی دعوت دی، اللہ پر ایمان کی دعوت دی، اپنے بعد آنے والے بہت سارے نبیوں پر ایمان لانے کی دعوت دی. دوسرے نبی جو تشریف لائے انہوں نے بھی اپنی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی، اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی،
اپنے بعد بہت سارے نبی اور رسول آنے والوں پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ چوتھی دعوت جو سیدنا آدم علیہ السلام نے نہیں دی تھی، ان کے بعد جو دوسرے نبی آئے انہوں نے وہ دعوت دی۔ دعوت کا یہ حصہ وہ ہے کہ مجھ سے پہلے ایک نبی گزرے ہیں، ان پر ایمان لاؤ کہ وہ بھی اللہ کے سچے نبی تھے۔ تیسرے نبی آئے، انہوں نے اپنی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی، اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی، اپنے بعد آنے والے بہت سارے نبیوں پر ایمان لانے کی دعوت دی، اپنے سے پہلے گزر جانے والے 2 نبیوں پر ایمان لانے کی دعوت دی کہ مجھ سے پہلے اتنے نبی گزر چکے ہیں، ان پر بھی ایمان لاؤ کہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ یہ سلسلہ انبیاء علیہم السلام و تسلیمات کی دعوت کا چلتا رہا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک اپنی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کی دعوت، اللہ پر ایمان لانے کی دعوت، مجھ سے پہلے 1,23,998 نبی گزر چکے ہیں، ان پر ایمان لانے کی دعوت۔ سیدنا عیسیٰ سے پہلے اگلی دعوت کا حصہ یہ پیش کیا جاتا تھا، میرے بعد بہت سارے نبی آئیں گے، ان پر ایمان لانے کی دعوت۔ تو جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت کے اس حصے کو تبدیل کر دیا اور یوں فرمایا وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اب تم نے میرے بعد بہت سارے آنے والے نبیوں کا انتظار نہیں کرنا۔ پہلے انبیاء سابقین کہا کرتے تھے کہ ہمارے بعد بہت سارے نبی آئیں گے، تم نے ان پر ایمان لانا ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت کے اس انداز کو بدل دیا اور ارشاد فرمایا وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اب میں تمہیں اپنے بعد آنے والے صرف اور صرف ایک نبی اور رسول کی بشارت دیتا ہوں جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو حضور علیہ السلام نے 40 سال کی عمر پر جو اعلان نبوت کیا، پھر دعوت دی، تو پہلی دعوت یہ دی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ایک اللہ کو مانو، مجھ سے پہلے 1,23,999 نبی گزر چکے ہیں، ان کو مانو کہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ اب دعوت کا اگلا حصہ جو انبیاء سابقین کہتے تھے ہمارے بعد بہت سارے نبی آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے بعد ایک آئے گا۔ دعوت کے اس حصے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں پیش کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما انا خاتم النبیین لا نبی بعدی لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے اس حصے کو اس انداز میں پیش کیا کہ بس میں اپنے بھائی عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہوں، اپنے ابا جان ابراہیم خلیل اللہ کی دعوت کا اثر ہوں، دعا کا اثر ہوں، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اس کے نتیجے میں آیا، میرے بھائی عیسیٰ ابن مریم نے بشارت دی، اس کے نتیجے میں آیا، میں تمہارے سامنے اس دعوت کے حصے کو پیش کرتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں، اب اللہ پاک کسی اور کو نبوت اور رسالت کا منصب نہیں دے گا۔
یہاں تک کی بات کو ہم اس انداز میں پیش کر سکتے ہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ آپ لوگ جانتے ہیں ایک آدمی کا مقابلہ ایک آدمی کرتا ہے، فرد کا مقابلہ فرد کرتا ہے، افراد کا مقابلہ افراد کرتے ہیں، اور جماعتوں کا مقابلہ جماعتیں کرتی ہیں۔ یہ ایک نارمل سی بات ہے۔ فرد کے مقابلے میں فرد ہوتا ہے، افراد کے مقابلے میں افراد ہوتے ہیں، اور جماعتوں کے مقابلے میں جماعتیں ہوتی ہیں۔ ہمارا ایمان، عقیدہ اور نظریہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ اسود عنسی نے دعوی نبوت کیا، وہ اکیلا جھوٹا مدعی نبوت سامنے آیا تو اس کے استیصال کے لیے بہت بڑی طاقت، بہت بڑے جتھے، بہت بڑی تحریک کی ضرورت نہیں تھی۔ فتنہ اٹھا ہی تھا، ابھی اکیلا ہی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانشاروں سے بات کی۔ ان جانشاروں میں سے ایک جانشار حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے لبیک کہا، اور اس فرد کے مقابلے میں ایک فرد کھڑا ہوا اور اس کا کام تمام کیا، اس کو اس کے ٹھکانے پر پہنچا دیا، فتنہ ختم ہو گیا۔ مسیلمہ کذاب اٹھا، اس کا ایک جتھا بنا، اس کی ایک تنظیم بنی، اس کی ایک تحریک بنی، لسانی طور پر، علاقائی طور پر، مال کے لالچ میں، دیگر لالچوں کے اندر مسیلمہ کذاب کا ایک بڑا جتھا بنتا گیا۔ اب مسیلمہ کذاب کا تعاقب انفرادی سطح پر بھی ہوا اور تحریکی سطح پر بھی ہوا، جماعتی سطح پر بھی ہوا۔ انفرادی سطح پر سیدنا حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کذاب کا تعاقب کیا۔ جماعتی اور تحریکی سطح پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جماعت کے مقابلے میں جماعت تیار کی، افراد کے مقابلے میں افراد تیار کیے۔ ادھر مسیلمہ کذاب نے نعوذ باللہ معاذ اللہ جھوٹا دعوی نبوت کیا، اس کے جھوٹے دعوی نبوت کا شکار ہونے والے 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 20 یوں ایک جماعت کی شکل اختیار کرتے گئے۔ ادھر مسیلمہ کذاب کے خلاف جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے افراد تیار کیے، جماعت تیار کی، گراؤنڈ بنایا، ذہن سازی کی، ان کے دل و دماغ کو اللہ کے نبی کی عزت و ناموس کے تحفظ کے حوالے سے تیار کیا۔ بسا اوقات ہمارے معاشرے میں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس کام کی کیا ضرورت ہے، گلیوں میں آوازیں لگانے کی کیا ضرورت ہے، عطا اللہ شاہ بخاری نے اتنا کام کر دیا، اس سے کیا فرق پڑا، فلاں تاریخ میں کیا فرق پڑا، فلاں نے یہ کام کیا تو یہ کام ہوا۔ اب میں ان باتوں کو ظاہر نہیں کرتا، اشارے سے خود ہی سمجھ لو۔ میں اگر اس بات کا وضاحت کر دوں گا تو پیٹ میں مروڑ اٹھے گا۔ اس لیے تو فرد کے مقابلے میں فرد، افراد کے مقابلے میں افراد، جماعتوں کے مقابلے میں جماعتیں، جماعتوں کے مقابلے میں جماعتوں کو لانے کے لیے شخصی طور پر، انفرادی طور پر، انڈیویجلی طور پر موٹیویٹ کیا جاتا ہے، ذہن سازی کی جاتی ہے تاکہ یہ بندہ جب میدان میں کھڑا ہو مر جائے، میدان سے بھاگے نہیں۔ اگر ذہن نہیں بنا ہوگا، موٹیویٹ نہیں کیا ہوگا، ذہن سازی نہیں ہوگی تو ذرا سے ڈنڈے چلتے ہوئے نظر آئیں گے تو بھاگتے ہوئے سپیڈ 170 کلومیٹر کی ہوگی، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گا کیا ہو رہا ہے۔ تو جب ذہن بنا ہوتا ہے پھر آدمی نہیں بھاگتا۔
تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دل و دماغ کے اندر پہلے سے اللہ کے نبی کی عزت و ناموس کا کیس اور مقدمہ موجود تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مزید انہیں تیار کیا اور مسیلمہ کذاب کے افراد اور مسیلمہ کذاب کی جھوٹی تحریک کے سامنے سچے نبی کے سچے غلاموں کے ایک عظیم الشان جتھا، ایک عظیم الشان جماعت، ایک عظیم الشان تحریک تحفظ ختم نبوت کی جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کے میدان میں اتار کے عملاً جماعتوں کے مقابلے میں جماعت کا کردار پیش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو اور تاج ختم نبوت کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیا۔ چنانچہ اس جماعت نے، تحریک تحفظ ختم نبوت کی جماعت نے، جس کے پہلے قائد جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جس جماعت کے اندر اصحاب پیغمبر کی لازوال با وفا بے مثال شخصیات مقدسہ تھیں، جن کے اندر 70 بدری صحابہ بھی شہید ہونے والے موجود تھے، جن میں 700 صحابہ کرام قرآن کریم کے حافظ جو بعد میں یمامہ کے میدان میں شہید ہوئے۔ اتنا بڑا قیمتی سرمایہ، یاد رکھیے جتنا بڑا مارکا ہوتا ہے اتنی بڑی ٹیم پیش کی جاتی ہے، جتنا بڑا مارکا، جتنی بڑی مہم، اس کو سر کرنے کے لیے اتنے ہی چوٹی کے لوگ ہوتے ہیں۔ بہت بڑی جنگ ہو تو ایک آدھ فوجی، ایک آدھ سپاہی سے جنگ نہیں لڑی جاتی، پھر پورے جنگی ساز و سامان کے ساتھ جنگ لڑی جاتی ہے۔ ماہر قسم کے، مشاق قسم کے مجاہدین سے جنگ لڑی جاتی ہے، زبردست قسم کے کمانڈوز اور فوجیوں کے ساتھ میدان میں اتر کر جنگ لڑی جاتی ہے۔ ایک آدھ کہیں کیڑا مکوڑا ہو اس کے لیے ایک آدھ آدمی کافی ہوتا ہے، 10-20 آدمی ہو اس کے لیے 5-7 آدمی کافی ہوتے ہیں، 100-150 آدمی ہوں ان کے لیے 40-50 مسلمان جذبے والے، ایمان والے کافی ہو جاتے ہیں۔ اگر ہزاروں کی تعداد میں ہوں تو پھر ان کے مقابلے میں ایمان والوں کی بڑی تعداد لا کے کھڑی کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت کے سب سے اعلیٰ فرد جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی جماعت، حضور کا کل اثاثہ، حضور کی 23 سالہ نزول وحی کے زمانے کی محنت، اس محنت کی کمائی وہ جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے خلاف میدان میں لا کے کھڑی کر دی۔ فتنہ خطرناک تھا، اس کے سد باب کے لیے سب سے اعلیٰ قسم کے فوجیوں کی ضرورت تھی، سب سے جری اور سب سے بہادر قسم کے لوگوں کی ضرورت تھی، سب سے مشاق قسم کے کمانڈوز کی ضرورت تھی۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام کو میدان میں لا کے کھڑا کر دیا۔ پھر ان اصحاب پیغمبر نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر اس جھوٹے مدعی نبوت کے فتنے سے زمین کو ایسے پاک کیا کہ آج دنیا میں ڈھونڈنے سے بھی مسیلمہ کذاب کا کوئی پیروکار نہیں ملتا۔ اس انداز سے کام کیا، وقت گزرتا گیا۔ جب بھی کبھی کسی دور میں اسلامی حکومتوں کے اندر کوئی جھوٹا مدعی نبوت پیدا ہوا، اسلامی حکمرانوں نے خستم جہاں پاک، اس کے ناپاک وجود سے اللہ کی پاک دھرتی کو ہمیشہ پاک کر دیا۔ اسلامی حکومتیں نہیں تھیں تو اس دور کے مسلمانوں نے اس جھوٹے مدعی نبوت کو قبول نہیں کیا۔ کچھ ایسا ہی حال ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اقتدار کو جب زوال آیا، انگریزوں نے مسلمانوں کے اقتدار پر جب قبضہ کیا، انگریز مسلمانوں کے اقتدار پر قابض ہوئے، انہوں نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی اختیار کی۔
ادھر مسلمانوں کو ادھر لڑا دیا، ادھر سے ایک نیا فتنہ کھڑا کر دیا، دوسری طرف سے ایک نیا فتنہ کھڑا کر دیا، 4 مسلمان اس فتنے کا شکار ہو گئے، کچھ مسلمان اس فتنے کا شکار ہو گئے، کوئی دوسرے فتنے کا شکار ہو گئے، یوں فتنوں کا ایک انبار مسلمانوں کے اندر چھوڑ دیا۔ مسلمانوں کی قوت، طاقت، جمعیت جو ایک مضبوط ترین جتھے کی تحریک کی حیثیت رکھتی تھی، اس کو توڑنے کے اندر انگریز نے اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی کو کھڑا کیا، اس سے جھوٹا دعوی نبوت کروایا۔ مرزا غلام قادیانی انفرادی طور پر میدان میں آیا تو جزوی طور پر اکابرین امت نے جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی کا مقابلہ کیا۔ کہیں آپ کو پیر جماعت علی شاہ صاحب مرزا قادیانی کا مقابلہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کہیں آپ کو پیر مہر علی شاہ صاحب مرزا غلام قادیانی کا مقابلہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کہیں مولانا ثناء اللہ امرتسری آپ کو مرزا غلام قادیانی کا مقابلہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کہیں مولانا محمد حسین بٹالوی مرزا غلام قادیانی کا مقابلہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کہیں آپ کو امام الاسد علامہ سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری مرزا غلام قادیانی کا مقابلہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ مرزا غلام قادیانی کی بالکل ابتدا ہے، چند ٹوٹکے، چند ٹاؤٹ، چند گماشتے مرزا قادیانی کے دائیں بائیں اپنے اغراض و مقاصد کی تکمیل کے لیے، دنیا کے لالچ کے لیے، مال کے لالچ کی وجہ سے مرزا قادیانی کے ارد گرد کھڑے تھے۔ مرزا غلام قادیانی کی ابتدا تھی، جس عالم پر مرزا غلام قادیانی کا کفر آشکارا ہوتا جاتا، وہ عالم دین خم ٹھوک کے میدان عمل میں اتر کر جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی کا مقابلہ کرتا۔ ادھر مرزا غلام قادیانی کے فتنے کو انگریز نے اور پروان چڑھایا، اور داد دی، اور لوہا گلم کیا، اور چولہے میں ایندھن ڈالنے کی کوشش کی۔ بد نصیب لوگ مرزا غلام قادیانی کے چنگل میں آتے رہے۔ مرزا غلام قادیانی کے ساتھ چند لوگ جمع ہو گئے، ایک جماعت کی شکل اختیار کر لی۔ ادھر امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو علامہ سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا غلام قادیانی کے افراد مرزا غلام قادیانی کی جماعت کے سامنے مجلس احرار اسلام کی صورت میں شعبہ تحفظ ختم نبوت قائم کر کے کھڑا کر دیا۔ مجلس احرار اسلام پہلے سے موجود تھی، جو ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کے لیے مذہبی جماعت اور سیاسی جماعت کے طور پہ کام کرتی تھی۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کو ایک نیا محاذ علامہ سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری نے دیا، اور وہ تحفظ ختم نبوت کا محاذ تھا۔ تو علامہ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تحریکی طور پر، جماعتی طور پر مجلس احرار اسلام کا ایک مستقل شعبہ تحفظ ختم نبوت قائم کیا۔ اس کے تحت 1934 22, 23, 24 اکتوبر 1934 کو قادیان کی سرزمین پر ایک عظیم الشان فقید المثال تبلیغ کانفرنس کے نام سے جلسہ ہوا، جس میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری اور ان کے گرامی قدر رفقائے کرام نے مرزا غلام قادیانی کے استحصال کے لیے جماعتی سطح پر اپنے کام کو پیش کیا، اور فتنہ قادیانیت کا تعاقب کیا جاتا رہا، تا کہ پاکستان لاکھوں قربانیاں دے کر، لاکھوں جانیں دے کر، خون کی ندیاں بہا کر، یہ محض لفاظی نہیں، جنہوں نے پاکستان بنتے دیکھا ان سے پوچھو، واقعتاً گلیوں میں خون بہتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کوئی چوک چراہا گلی کا کونا ایسا نہیں تھا جہاں کٹے ہوئے جلے ہوئے مسلمان نظر نہ آ رہے ہوں۔ یہ داستان غم اپنی جگہ موجود ہے،
تاہم پاکستان معرض وجود میں آیا۔ قادیانیت کے فتنے کو سوچی سمجھی اسکیم کے تحت پاکستان کے حصے میں ڈالا گیا، پاکستان میں بھیجا گیا۔ پہلا وزیر خارجہ چودھری ظفر اللہ قادیانی کو بنایا گیا۔ اس نے قادیانیت کی مردہ لاش کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان کا ایندھن ڈال کر اپنے کندھے مہیا کر کے بیرون ممالک میں قادیانیت کو متعارف کروانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ آج بھی ہمارے ریکارڈ میں پاکستان کے ایک بڑے اخبار کی سرخی موجود ہے، جس میں اس اخبار نے اس وقت یہ خبر شائع کی، پاکستان کے سفارت خانے ایک جماعت کی تبلیغ کے مذہبی اڈے بن چکے ہیں۔ چودھری ظفر اللہ قادیانی تھا، متعصب، جنونی، سکہ بند قادیانی اور مرزا غلام قادیانی کا مرید تھا۔ وہ قادیانیت کو ہر حال میں تقویت پہنچاتا تھا۔ یہی آپ کا شہر کراچی، اسی شہر میں نشتر پارک کے اندر قادیانی جماعت کا 1952 میں جلسہ تھا۔ خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل تھے۔ انہوں نے اپنے ملازم چودھری ظفر اللہ کو، جو وزیر خارجہ تھا، گورنمنٹ آف پاکستان کا لقمہ کھاتا تھا، گورنمنٹ آف پاکستان کا نوکر اور سرونٹ تھا، خواجہ ناظم الدین نے چودھری ظفر اللہ سے کہا، آپ نے جلسے میں نہیں جانا، آپ گورنمنٹ سرونٹ ہیں، آپ گورنمنٹ ملازم ہیں، آپ نے اپنی جماعت کے جلسے میں نہیں جانا۔ تاہم چودھری ظفر اللہ اتنا جنونی، اتنا پکا قادیانی تھا۔ میرے سننے والے مسلمان بھائی، میری سننے والی مسلمان بہنیں، ذرا کان کھول کے میرے ان جملوں کو سنیں۔ چودھری ظفر اللہ وزارت خارجہ کے منصب پر ہے۔ خواجہ ناظم الدین اسے کہتے ہیں کہ تم نے جلسے پر نہیں جانا۔ چودھری ظفر اللہ کہتا ہے خواجہ ناظم الدین سے، خواجہ صاحب، ظفر اللہ وزارت خارجہ کا منصب چھوڑ سکتا ہے، اپنی قادیانی جماعت کا جلسہ نہیں چھوڑ سکتا۔ کاش کہ آپ کے دل میں، کاش میرے دل میں، کاش میری ماں اور بہنوں کے دل میں تحفظ ختم نبوت سے متعلق یہ جذبہ پیدا ہو جائے۔ ایک طرف ختم نبوت کا جلسہ ہے، دوسری طرف میرے گھر میں دعوت ہے، ایک طرف ختم نبوت کا پروگرام ہے، دوسری طرف میں نے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے جانا ہے، ایک طرف ختم نبوت کا کام ہے، دوسری طرف مجھے اپنا کوئی غیر ضروری کام ہے۔ تو میں اور آپ سارے کے سارے ختم نبوت کے تمام پروگراموں کو، تمام کاموں کو اپنے غیر ضروری کاموں پر چھوڑ دیتے ہیں، اپنی دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی دعوتوں کو فوقیت دیتے ہیں۔ چودھری ظفر اللہ قادیانی ہے، مرتد ہے، زندیق ہے، مرزا غلام قادیانی کا نام لیوا ہے۔ وہ کہتا ہے میں وزارت خارجہ کا منصب چھوڑ سکتا ہوں، میں اپنی جماعت کا جلسہ نہیں چھوڑ سکتا۔ کیا ہم بھی یہ بات غور کر سکتے ہیں؟ وفی انفسکم افلا تبصرون، ہم بھی ذرا غور کریں، کیا ہمارے اندر بھی یہ پوزیشن موجود؟ ایک ختم نبوت کا کام کہا جائے، 10 بہانے پہلے سے تیار ہوتے ہیں، میں نے تو وہاں جانا ہے، میں نے تو یہ کرنا ہے، مجھے تو وہ کام ہے، میں نے تو پہلے اس کو ٹائم دے دیا۔ سب من گھڑت قصے کہانیاں ہوتی ہیں جس کی بنیاد میں کچھ نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ اس کام کی اہمیت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے گھر میں بیٹھ کے باتیں تراش کر کے چھوڑ دی جاتی ہیں۔ اگر اس کام کی اہمیت ہو تو خدا کی قسم دنیا کے سارے کام اس پہ قربان کیے جا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اس کام کی اہمیت ہو۔ چودھری ظفر اللہ نے کھلے لفظوں میں کہا ظفر اللہ وزارت خارجہ کا منصب چھوڑ دے گا، اپنی جماعت کا جلسہ نہیں چھوڑتا۔ اتنا متعصب، اتنا بدبودار جنونی قادیانی تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ رکھا ہوا ہے، میت رکھی ہوئی ہے، نماز جنازہ ہو رہی ہے، ظفر اللہ غیر ملکی سفیروں کے ساتھ کھڑا گپے مار رہا ہے،
جنازے میں شریک نہیں ہوا، جنازہ ختم ہوا، صحافی ظفر اللہ کے پاس گئے، جا کے سوال کیا آپ نے اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا؟ کیا کہا؟ آپ نے اپنے ابا جی کا جنازہ نہیں پڑھا، آپ نے اپنے ڈیڈی کا جنازہ نہیں پڑھا، آپ نے پاپا جانی کا جنازہ نہیں پڑھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح ظفر اللہ کو اپنا بیٹا کہتا تھا۔ اب میں اس سے آگے نہیں جاتا ورنہ پھر آپ کے پیٹ میں مروڑ ہوگا۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح ظفر اللہ کو اپنا بیٹا کہتا تھا، جس کو بیٹا کہتا تھا وہ باپ کا جنازہ نہیں پڑھ رہا۔ صحافیوں نے ظفر اللہ سے پوچھا آپ نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ توجہ ہے؟ سن رہے ہو یا اس انتظار میں کہ مولوی صاحب کہیں وآخر دعوانا؟ وہ کہتا ہوں تھوڑا ٹھہر گیا، خوش کرتا ہوں آپ کو۔ آپ نے جنازہ نہیں پڑھا تو ظفر اللہ کہتا ہے مجھے کافر حکومت کا مسلمان وزیر سمجھ لو، کافر حکومت کا مسلمان وزیر سمجھ لو، یا مسلمان حکومت کا کافر وزیر سمجھ لو، میں نے اس لیے جنازہ نہیں پڑھا۔ سمجھ آئی بات؟ مجھے مسلمان حکومت کا کافر وزیر سمجھ لو تب نہیں پڑھا، کافر حکومت کا مسلمان وزیر سمجھ لو تب نہیں پڑھا، میں نہیں جنازہ پڑھتا، تم کر لو کیا کرنا۔ اتنا جنونی قادیانی تھا۔ کاش کہ کوئی ایسا مسلمان ہو، کاش کہ ہمارے دل میں بھی یہ جذبہ ہو۔ الحمدللہ الحمدللہ کہیں نہ کہیں اللہ کے نبی کے ایسے غلام اور عاشق آج بھی موجود ہیں، آج بھی اللہ کے نبی کے ایسے غلام، ایسے عاشق ختم نبوت کے دیوانے آج بھی موجود ہیں جو اللہ کے نبی کی عزت و ناموس کے لیے اپنا لازوال کردار ادا کرتے ہیں۔ ابھی کچھ دن کی بات ہے، چند دن پہلے پاکستان کے ایک کالج کے اندر ہائی فائی سورسز کے ساتھ، بڑی اونچی سفارشوں کے ساتھ ایک قادیانی کو اسکول کے اندر ملازم مقرر کیا گیا، اسے شیٹ دے دی گئی، جا کے 4 سنبھال لو، 4 شیٹ اسے دے دی گئی۔ اب یہ قادیانی نوجوان لڑکا اپنی شیٹ پر کام کرنے کے لیے پہنچتا ہے اس ادارے میں، سرکاری ادارے میں، سرکار کی طرف سے اس ادارے کے پرنسپل کو کال آتی ہے آپ اس وقت کہاں ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی کالج میں نہیں، کالج سے باہر ہوں، میکسیمم 15 سے 20 منٹ، زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں پہنچتا ہوں، سر جلدی تشریف لائیے۔ ایک صاحب ہیں، انہوں نے اپنی 4 شیٹ لے رکھی ہے، انہوں نے آج اپنی سیٹ سنبھالنی ہے، جی میں آتا ہوں۔ وہ ہمارا مسلمان پرنسپل سوچتا ہے اتنا کون سا بڑا اہم آ گیا ٹیچر جس کے لیے ساری انتظامیہ بھاگی پھر رہی ہے، اس کے دل و دماغ کے اندر شکوک و شبہات نے گردش کی، اس کے دل و دماغ نے کہا ہو نہ ہو دال کالی لگتی ہے، چنانچہ وہ اپنے کالج پہنچا۔ وہ آدمی سوٹڈ بوٹڈ، ٹائی لگائی، کلین شیپ، بالکل ایسے ٹینشن ہو کے کھڑا ہے۔ یہ آگے بڑا، ملا، سلام دعا نہیں کی، دل میں خدشہ پہلے ہی تھا۔ پرنسپل نے اس سے ہاتھ نہیں ملایا، سلام نہیں کیا، حال احوال لیے، خیر خیریت معلوم کی، مکمل A to Z الف سے لے کے یا تک باریک بینی کے ساتھ تنقید کی اینک لگا کے اس کا جو انٹرویو کرنا شروع کیا۔ بالآخر بلی تھیلے سے باہر نکل گئی، پتہ چلا یہ قادیانی ہے، پتہ چلا یہ قادیانی ٹیچر ہے۔ تو اس مسلمان پرنسپل نے کہا میں کبھی بھی آپ کو اپنے ہاتھوں سے اس کالج کے اندر، کبھی بھی میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو اس سیٹ پر نہیں بٹھاؤں گا، میرے ہوتے ہوئے آپ کو اس کالج کے اندر پڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس اس کا لیٹر ہے، اس نے کہا جس کا بھی لیٹر ہو میں اجازت نہیں دیتا۔ بہت آپس میں بحث مباحثہ کے بعد وہ قادیانی دفعہ دور ہو گیا کالج سے۔ اس پرنسپل کو ایک وزیر کا فون، دوسرے ڈی او کا فون،
تیسرے افسر کا فون، چوتھے افسر کا فون، ادھر پیشی ادھر پیشی، اس کے سامنے جواب دہی اس کے سامنے جواب دہی۔ میں قربان جاؤں اس مسلمان افسر کے، اگر یہ میرے سامنے ہوتے میں ان کا ہاتھ چومتا، ان کے ماتھے پر بوسہ دیتا، ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کے نبی کی غلامی کا انہیں خراج تحسین پیش کرتا۔ اس نے اپنے ڈیو کے سامنے سینہ تان کے کہا میں اپنی نوکری سے استعفیٰ دے سکتا ہوں، یہ قبول کر سکتا ہوں، آپ مجھے ڈسمس کر دیں، میرے بچوں کو مار دیں، میری اہلیہ کو مار دیں، مجھے مار دیں، میں دنیا کے سارے غم، ساری تکلیفیں، سارے دکھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اپنے جیتے جی اپنے ہاتھوں سے اپنے کالج کے اندر اس قادیانی کو بٹھا دوں، یہ ناممکنات میں سے۔ اس مسلمان افسر نے صحیح معنوں میں خدا کی قسم غلامی رسول کا حق ادا کیا، صحیح معنوں میں عشق پیغمبر جس نے پی رکھا تھا، اس کے دل و دماغ کے اندر صحیح معنوں میں عشق پیغمبر تھا۔ اس نے اپنے بڑے افسران سے کہا آج آپ اسے قادیانی کو ان مسلمان بچوں کا استاد بنا کے اسکول کے اندر بٹھائیں گے، اس کے کفر کی نحوست ہمارے مسلمان بچوں کے ایمان کو خراب کرے گی۔ آج آپ اپنے دنیا کے عہدے کا استعمال کرتے ہوئے، اپنے گریڈ کا استعمال کرتے ہوئے اس قادیانی کو یہاں پر بٹھائیں گے، یہ قادیانی مسلمان بچوں کے ایمان کو خراب کرے گا۔ کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے آپ جواب دہ ہوں گے، میں اس عمل میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا، چاہے مجھے آپ نوکری سے کل کی بجائے آج نکال دیں، میں نوکری قربان کر سکتا ہوں، محمد الرسول اللہ سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ کیا کمال کا جذبہ ہے خدا کی قسم، آج بھی اللہ پاک کے ایسے بندے موجود ہیں۔ میرے اور آپ کے علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ریاست بہاولپور کی عدالت میں آنے کے لیے دارالعلوم دیوبند سے حج کے سفر کو موقوف کیا اور دارالعلوم دیوبند سے ریاست بہاولپور کے لیے تشریف لائے۔ جائیے علماء کرام سے پوچھئے، بہاولپور سے وفد گیا، علامہ انور شاہ صاحب سے کہا بہاولپور میں مقدمہ چل رہا ہے، ایک طرف مسلمان دوسری طرف قادیانی، امت مسلمہ چاہتی ہے آپ جیسے جلیل القدر امام آئیں، عدالت کے فلور پر اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا مقدمہ لڑے، وکالت کریں۔ علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری دیوبند سے حج کے لیے جا رہے تھے، کچھ دیر توقف کرنے کے بعد فیصلہ کیا انور شاہ دیوبند سے حج کے لیے نہیں جائے گا، انور شاہ دیوبند سے ریاست بہاولپور جائے گا، اس لیے کہ میں نے اپنی سابقہ زندگی پر نظر دوڑائی، کوئی عمل نظر نہیں آیا جو اپنی بخشش کے لیے اللہ کے سامنے پیش کر سکوں، ہائے میرے پاس وہ الفاظ نہیں جو آپ کے دل و دماغ کے اندر جگہ بنا سکے، وہ زبان نہیں، وہ درد نہیں جو میں آپ کے قلب و جگر کے اندر اتار سکوں۔ علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری کے پاس اگر کوئی عمل اپنی بخشش کے لیے نہیں ہے تو پھر میں اور آپ اپنی چارپائی کے نیچے جھاڑو پھیریں، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم نے آسمان کو تھام رکھا ہے، ہم نہ ہوتے پتہ نہیں آسمان ہی زمین بھی آ جاتا، ہم نہ ہوتے زمین ہی پھٹ جاتی، سارے دین کا ٹھیکہ ہم نے لے رکھا ہے، بس ہم ہیں تو پاکستان چوک میں دین ہے، ورنہ تو پتہ نہیں کیا بنتا اس کا۔ علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری کہتے ہیں مجھے کوئی عمل نظر نہیں آیا جو میں اللہ کے سامنے اپنی بخشش کے لیے پیش کر سکوں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا دیوبند سے بہاولپور جاؤں گا، عدالت کے اندر کھڑے ہو کے دلائل دوں گا، انور شاہ مر جائے 2 منٹ کے بعد اسے اللہ کی عدالت میں کھڑا کر دیا جائے، اللہ پوچھے انور شاہ میرے لیے کیا لے کر آئے ہو، تو علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری نے آپ کے لیے میرے لیے درد دل پیش کیا، میں اللہ کے سامنے دارالعلوم دیوبند سے بہاولپور جانے کا سفر بہاولپور کی عدالت کے اندر کھڑے ہو کے
اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو دلائل دیے ہوں گے وہ اللہ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ لے کر آیا ہوں آپ کے لیے۔ اللہ پاک پروردگار عالم انور شاہ کے اس نذرانے کو قبول کرتے ہوئے انور شاہ کی بخشش کا فیصلہ فرمائیں گے۔ یہ علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری کہتے ہیں۔ اگلی بات سنو میرے انتہائی پیارے عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، خدا کی قسم اس کام کو سمجھو، اس کام میں جانیں لگاؤ، زندگیاں لگاؤ، مال لگاؤ، ایک ایک پل کی سوچ اس کام میں لگاؤ، تب کام بنے گا۔ قادیانی نوجوان لڑکا، قادیانی کاروباری، قادیانی مرد، قادیانی عورت، قادیانی بچی، قادیانی خاتون پاگل کتے کی طرح پھرتے ہیں، دیوانوں کی طرح، پاگلوں کی طرح پھرتے ہیں مسلمانوں کو نعوذ باللہ معاذ اللہ مرتد بنانے کے لیے۔ ہمیں دنیا جہان کے کام آتے ہیں، ہمارے پاس دنیا جہان کے کاموں کا وقت ہے، ہمارے پاس دنیا جہان میں آنے جانے کا وقت ہے، ہمارے پاس ختم نبوت کے کام کا وقت نہیں، ہمارے پاس اللہ کے نبی کی عزت و ناموس کے پہرے کا وقت نہیں، ہمارے پاس تاج ختم نبوت کی حفاظت کے لیے کتاب دیکھنے کا ٹائم نہیں، کوئی آیت یاد کرنے کا وقت نہیں، کوئی حدیث یاد کرنے کا وقت نہیں کہ میرے پاس بھی دلائل ہو قرآن سے، میرے پاس بھی دلائل ہو حدیث سے۔ علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری کہتے ہیں میں اللہ کے سامنے یہ عمل پیش کروں گا، میری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ میں دربار رسالت پہ جا کے کھڑا ہوں، اللہ کے نبی کے سامنے سلام کروں۔ توجہ کیجئے گا، میں دیوبند سے حج کے لیے نہیں جا رہا، اس کی دوسری وجہ بیان کی انور شاہ صاحب نے، اس لیے نہیں جا رہا، میں اعمال حج، افعال حج سے فارغ ہو کر روضہ اطہر پر پیش ہوں، اللہ کے نبی کو سلام کروں، اللہ کے نبی سلام سننے کے بعد مجھے کہیں انور شاہ تیری ضرورت تو بہاولپور تھی، تو یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ ہائے کاش کوئی ان جملوں کو سنے اور سمجھے، ہائے کاش کوئی ان کو اپنے دل میں جگہ دے۔ میرے پاس ختم نبوت کے کام کے لیے وقت نہیں، میرے پاس ختم نبوت کے دفتر میں جانے کے لیے ٹائم نہیں، میرے پاس باقی دنیا جہان کے کاموں کے لیے وقت ہے۔ علامہ انور شاہ صاحب کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے دربار پہ جا کے کھڑا ہوں، سلام کروں، وہ مجھے کہیں تیری ضرورت تو بہاولپور تھی، تو یہاں کیا کرنے آیا؟ میں اللہ کے نبی کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ وہ مجھے کہیں انور شاہ دیوبند سے حج کے لیے آنا تیری خواہش تھی۔ سنو سنو، غور سے سنو ان جملوں کو۔ دیوبند سے حج کے لیے آنا تیری خواہش تھی، دیوبند سے بہاولپور جانا میری ضرورت تھی، تو نے اپنی خواہش کو ترجیح دی، میری ضرورت کو تو نے چھوڑ دیا۔ چاہیے تو یہ تھا تو اپنی زندگی کی ساری خواہشیں میری ضرورت پر قربان کرتا، بجائے یہاں آنے کے تو بہاولپور جا کے میری عزت کا دفاع کرتا۔ میں اللہ کے نبی کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا، اس لیے میں دربار رسالت پر نہیں جاتا، اس لیے میں حج کے لیے نہیں جاتا۔ علامہ انور شاہ کشمیری جیسا آدمی بول رہا ہے، خدا کی قسم میں کہتا ہوں میرے جیسے کروڑوں مولوی اکٹھے ہو جائیں نا، وہ علامہ انور شاہ صاحب کے علم کی زکوٰۃ نہیں بنتے۔ کروڑوں مولوی کہہ رہا ہوں، وہ علامہ انور شاہ صاحب کے علم کی زکوٰۃ نہیں بنیں گے۔ وہ عالم دین کہہ رہا ہے میں تو اللہ کے نبی کا سامنا نہیں کر سکتا، مجھے اگر انہوں نے کہہ دیا تیری ضرورت تو بہاولپور تھی، تو یہاں کیا لینے آیا؟ یہاں آنا تیری اپنی خواہش تھی، بہاولپور جانا میری ضرورت تھی۔ اپنی خواہشات پر عمل کر سکتا ہے، میری ضرورت پر عمل نہیں کر سکتا۔ خیر، پاکستان کے اندر قادیانیت کو فروغ دینے کے لیے قادیانیوں نے اور قادیانی نواز مسلمانوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، مگر ان کے مد مقابل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی اولاد، آقا انعامدار امام الانبیاء خاتم النبیین کے روحانی بیٹے، آل رسول کے چشم و چراغ، آل سید کے سردار، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنی منتشر قوت و طاقت کو ایک مرتبہ پھر اللہ کے نبی کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے صدا لگائی۔ اس صدا پر تمام غلامان پیغمبر عاشقان مصطفیٰ نے لبیک کہا اور یک جان ہو کے دل، جان، آل، اولاد، کنبہ، قبیلہ، مال، متاع سب کچھ اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قربان کرنے کا عہد و پیمان کر کے ایک مرتبہ پھر میدان میں اترے۔ اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پاکستان میں سب سے بڑی مذہبی تحریک چلی، جس مذہبی تحریک کے اندر 10,000 سے زائد نوجوان مسلمانوں نے اللہ کے نبی کے نام پر اپنا خون پیش کیا۔ ہمارے پاؤں میں تو کانٹا بھی نہیں چبھا، ہمارے تو کپڑوں میں بل نہیں پڑتا، ہماری تو کلف نہیں ٹوٹتی۔ 10,000 نوجوان مسلمان شہید ہوا، یہ منہ سے کہنا آسان ہے، ہمیں کیا پتہ ہے؟ جس گھر میں ایک ہی بیٹا تھا، ماں منتظر ہے بیٹا کل بڑا ہوگا، باپ بڑا ہو رہا ہے میرا سہارا بنے گا، وہ بیٹا ان ماں باپ کی خوشیوں کا خون کر کے اللہ کے نبی کو خوش کر کے اپنا خون آقا کی ختم نبوت پر نچھاور کر کے بارگاہ رسالت مام میں سرخرو ہو چکا۔ ہمیں کیا پتہ ہے؟ 10,000 بچے، ہم 20 25 50 ابھی باہر چوک میں نکلے نا تو ایک دفعہ ہلچل ہو جائے گی۔ 4 نوجوان مولوی محمد لے کے ادھر کھڑا ہو جائے، 4 نوجوان ادھر کھڑے ہو جائیں، 4 نوجوان ادھر کھڑے ہو جائیں، لوگوں میں ایسی افراتفری پیدا ہوگی، ایسا زلزلہ اور بھونچال آئے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ 15-20 انقلاب لے آئیں گے۔ چوک میں عجیب و غریب کیفیت پیدا ہو جائے گی، جہاں 10,000 گھرانوں کے چراغ گل ہوئے، جہاں 10,000 ماؤں کے بیٹے شہید ہوئے، کیا کیفیت ہوگی ان لوگوں کی؟ ان سب کے باوجود بہت پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں جنہیں تاریخ پڑھنے کا شوق بھی ہے، میں انہیں دعوت فکر دیتا ہوں، اس تمام تر کیفیت کے باوجود تلاش کریں، مطالعہ کریں، کوئی ایک ماں واویلا کرتی ہوئی میدان میں آئی، کسی ایک ماں نے عطا اللہ شاہ بخاری کو آبجیکشن دیا ہو، کسی ایک ماں نے گلہ دیا ہو، کوئی ایک ماں ایسی لا کے سامنے کھڑے کرو جس کا بیٹا اس تحریک میں شہید ہوا اور اس ماں نے کوئی ایک ایسا ہلکا جملہ کہا ہو۔ میں دعوے سے یہ کہتا ہوں اس 1953 کی تحریک میں شہید ہونے والوں کی روحوں کے اندر سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے سیدنا حبیب ابن زید کی روحانی قوت و طاقت تھی، جنہوں نے مسیلمہ کذاب کے دربار میں اپنے جسم کے ٹکڑے کروا کے ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کی تھی۔ یہ وہی روحانی تسلسل تھا جو 1953 میں اپنا خون دے کے بارگاہ الہی میں اور دربار رسالت میں سرخرو ہوا۔ 53 کی تحریک چلی، بڑی عجیب و غریب داستان ہے اس تحریک کی، بہت عجیب و غریب مناظر تھی۔ چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا نہیں ہے سارا میٹر۔ کسی کے پاس ٹائم ہو پڑھنے کو تو وہ پڑھے۔ معاملہ چلتا رہا، قادیانی انڈر گراؤنڈ محنت کوشش کرتے رہے، عاشقان پیغمبر پوری آب و تاب کے ساتھ، جرأت اور شجاعت کے ساتھ گلی گلی کوچہ اور بازار اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے ترانے گاتے رہے۔ 7 ستمبر 1974 کو ایک مرتبہ پھر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ 22 مئی 1974 کو تحریک چلی۔ 22 مئی 1974 کو قادیانیوں اور مسلمانوں کے درمیان نوک جھونک ہوئی۔ 29 مئی 1974 کو قادیانیوں نے چناب نگر ریلوے اسٹیشن پر مسلمان طلبہ کو مارا، جس کی پاداش میں پورے ملک کے اندر تحریک چلی۔ شیخ الاسلام مولانا سید محمد یوسف بن نوری میری اور آپ کی جماعت کے اس وقت امیر تھے۔ آل پارٹیز مجلس عمل تحفظ ختم نبوت قائم ہوئی۔ ملک عزیز پاکستان کی تمام دینی سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئی۔ شیخ بن نوری کو اس
کا کنوینر بنایا گیا، ان کی قیادت میں پورے پاکستان کے اندر دیوانہ وار عاشقانہ انداز میں تحفظ ختم نبوت کی تحریک چلی۔ بڑی عجیب و غریب تحریک ہے، داستان بڑی لمبی چوڑی ہے۔ بالآخر محنت کرتے 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 گلیوں میں محنت ہوئی تھی۔ عطا اللہ شاہ بخاری گلیوں میں جلسے کرتے تھے، چوک چوراہوں میں جلسے کرتے تھے۔ شیخ بنوری نے پورے ملک میں تحریک گلیوں میں اٹھائی تھی، پورے ملک میں جلسے گلیوں بازاروں مسجدوں میں ہوتے تھے، چوک چوراہوں میں ہوتے تھے، لیاقت باغ میں ہوتے تھے۔ پھر جا کے جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی آنکھیں کھلی تھی، تب جا کے اسمبلی کے اندر کام ہوا تھا۔ پہلے دن ہی اسمبلی کے اندر حلوہ نہیں پک گیا تھا، پہلے دن ہی بھٹو صاحب نے نہیں لکھ دیا تھا قادیانی کافر ہو گئے ہیں 29 مئی کو۔ پوری قوم اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے لیے سراپا احتجاج ہوئی، گلی گلی کوچہ و بازار، یہ ایک مسلمانوں کی آواز تھی، قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہے، انہیں کافر قرار دیا جائے، انہیں کلیدی عہدوں سے برطرف کیا جائے۔ تب جا کے 7 ستمبر 1974 کو نیشنل اسمبلی آف پاکستان نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ 26 اپریل 1984 کو امتناع قادیانیت آرڈیننس نافذ ہوا۔ قادیانی شاعر اسلام استعمال نہیں کر سکتے۔ ہم مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ایک قادیانی رہتا ہے محلے میں، وہ قربانی کا جانور لے کے کھڑا ہے، مسلمان اس کے ساتھ شریک ہیں اجتماعی قربانی میں۔ قادیانی کا کیا کام ہے قربانی کرے؟ قادیانی کون ہوتا ہے قربانی کرنے والا؟ اس کو کس نے حق دیا قربانی کرنے کا؟ قربانی تو مسلمانوں کا حق ہے۔ قادیانی کون ہوتے ہیں قربانی کرنے والے؟ ایک تو قادیانی قربانی کر رہا ہے، اوپر سے ظلم یہ ہے کہ مسلمان اس میں حصے دار ہے، ڈوب کے نہیں مرتے ایسے مسلمان۔ مسلمانوں کو کچھ پتہ ہو تو پھر ہے نا، غلط تو نہیں کہہ رہا، ٹیکہ چبھ تو نہیں رہا، درد تو ہوگا جب ٹیکہ لگے گا۔ قادیانی کا کیا کام ہے وہ قربانی کرے؟ قادیانی کون ہوتا ہے قربانی کرنے والا؟ محلے میں گائے لے کے کھڑا ہے، قادیانی گائے بیچ رہا ہے، قادیانی اجتماعی قربانی کر رہا ہے، اس قادیانی کی ایسی تیسی ہے، کیسے قربانی کرے گا؟ یہ کیسے مسلمانوں کے ساتھ حصہ لے گا؟ مسلمان اس کی قربانی میں حصہ لیں گے؟ آپ کے پاس آئین ہے، قانون ہے، ضابطہ ہے، پتہ ہو تو کوئی کارروائی کرے نا۔ اتنا مضبوط قانون فتنہ قادیانیت کے سد باب کے لیے پاکستان کے آئین میں سب سے زیادہ مضبوط ترین جو قانون ہے وہ محمد الرسول اللہ کی عزت و آبرو کے دفاع کا قانون ہے۔ کوئی دنیا کی طاقت اس قانون کو ہلا نہیں سکتی۔ الحمدللہ، بوم بسے یا ہوا رہے، کوئی خوش ہو یا ناراض ہو، جتنے بھی سورما آئے وہ اللہ کے نبی کی عزت و آبرو کے اس قانون کو ہلانے کی کوشش کرتے رہے، دربار الہی میں ذلیل و رسوا ہو گئے، اللہ کے نبی کے سامنے خائب و خاسر ہو گئے۔ وہ مرنا بھی چاہتے ہیں، خدا کی قسم انہیں موت نہیں آ رہی، سسک سسک کے مر رہے ہیں۔ وہ بندوں کی غداری برداشت نہیں ہوتی، کوئی آدمی فوج کی غداری کرے وہ برداشت نہیں ہوتی، اللہ کی غداری کیسے برداشت ہوگی؟ اللہ کے نبی کی غداری کیسے برداشت ہوگی؟ اللہ پاک اپنے غدار کو برداشت نہیں کرتے، اپنے نبی کے غدار کو برداشت نہیں کرتے۔ یہ تو دنیا کا عذاب ہے، آخرت کا عذاب تو ابھی باقی ہے، وہ تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا۔ خیر میرے مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں نے مختصر سی داستان آپ کے سامنے پیش کی۔ ملک عزیز پاکستان کے اندر ختم نبوت کے تحفظ کے لیے 53 میں تحریک چلی، 74 میں چلی، 84 میں چلی، 2004 کے اندر چلی، 7 میں، 9 میں، 11 میں، 13 میں، ان سالوں میں مختلف انداز سے تحریک ہائے ختم نبوت چلتی رہی۔ مسلمانوں نے دیوانہ وار اپنا کردار ادا کیا۔ غالباً 2011 میں ہمارا یہاں تبت سینٹر پر دفاع ناموس رسالت کا ایک عظیم الشان پروگرام ہوا۔ میں نے عجیب و غریب قسم کے مناظر اس میں دیکھے۔ میں عام طور پہ ایسے پروگراموں میں گاڑیوں میں نہیں پھرتا، یا موٹر سائیکل پہ جاتا ہوں یا پیدل پھرتا ہوں، منظر میں، مجمع عام میں
تو میں نے ایسے عجیب و غریب قسم کے مناظر دیکھے، ایسے نوجوان دیوانوں کی طرح کشاں کشاں دل کی کشادگی کے ساتھ، فرحت کے ساتھ، جیسے اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے ایک بیٹا شیر اور چیتے کی طرح گرجدار آواز میں میدان میں اترتا ہے، ایسے مسلمان دیوانوں کی طرح جا رہے تھے۔ ایک مسلمان بیچارہ ویل چیئر پر اتنے جذبے سے خدا کی قسم جا رہا تھا، آج بھی اس کا منظر میری آنکھوں کے سامنے گردش کر رہا۔ ہمارا ایک نوجوان کارکن تھا، معذور ٹانگوں سے، بلا مبالغہ مسجد میں کہتا ہوں شاید ٹانگوں والے اتنے اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے فکر مند ہو جتنا وہ معذور فکر مند تھا، جتنا وہ معذور تڑپتا تھا، رینگ رینگ کے وہ چلتا تھا، پاؤں تو کیا، گھٹنے تو کیا، ہاتھ نہیں، زمین پر گھسڑ گھسڑ کے رینگ رینگ کے وہ چلتا تھا۔ اتنا جذبہ اس نوجوان بچے کے اندر تھا جس کا کوئی حساب نہیں، اللہ پاک کروٹ کروٹ اس کی مغفرت فرمائے۔ وہ اتنا مخلص کارکن تھا، اتنا سچا کارکن تھا، بہت سارے مال والے، جان والے، ٹانگوں والے اتنے مخلص نہیں تھے جتنا وہ تھا۔ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اس کام کو رکھا تھا۔ ضرورت ہے اس امر کی کہ میں اور آپ بھی اسی دیوانگی کے ساتھ اپنے آپ کو اس میدان میں اتاریں۔ دنیا جیسی کیسی ہے وہ کٹ جائے گی، وقت گزر جائے گا، یہ گزرا ہوا وقت پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ کل میں اور آپ کہیں گے کاش ہم یہ کر لیتے، تو کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں آج ہی یہ بات ہم کہیں کہ ہم آج سے یہ کام کریں گے، دیوانوں کی طرح کام کریں گے، اپنا سمے کے کام کریں گے، میرے لیے نہیں کریں گے۔ میں تو کہنے کا ایک ذریعہ ہوں، میں نے کہہ دیا، میرے دل میں جو اللہ نے ڈالا وہ میں نے بغیر کسی جھجک کے چھوڑ دیا، وہ میں نے کہہ دیا، اس لیے کہ آج میں آپ کی محبت میں حق چھپا لوں، کل قیامت والے دن آپ میرا گریبان پکڑیں گے کہ آپ نے ہماری محبت میں حق چھپایا۔ کاش آپ اس وقت حق بولتے اور حق نہ چھپاتے، شاید ہمارا کانٹا بدل جاتا اور شاید ہم لائن پہ آ جاتے۔ میں اس دن آپ کے گریبان کا سامنا نہیں کر سکتا، اپنا گریبان آپ کے ہاتھوں میں نہیں پکڑا سکتا، اس لیے میں نے آج جو کچھ اللہ نے میرے دماغ میں ڈال دیا، جو کچھ زبان پہ اتارا وہ میں نے کہہ دیا، اس لیے کہ کل قیامت والے دن میں اللہ کے رسول کے سامنے سرخرو ہو سکوں اور آپ دوستوں کے سامنے شرمسار نہ ہو۔ میں آپ سے پھر کہتا ہوں خدا کی قسم اس کام کو دیوانوں کی طرح کرو، اللہ میری آپ کی دنیا کی کفایت کرے گا۔ ایک دنیا دار آدمی وہ دنیا داروں کے لیے کام کرتا ہے۔ آج کل الیکشن کا دورہ ہے، جس جماعت کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ جماعت کے لیے پاگلوں کی طرح پھرتا ہے۔ جماعت اس کا خیال کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ نوکریاں بھی دیتی ہے، سارا کچھ کرتی ہے۔ دنیا والے دنیا میں کام کرنے والوں کا خیال رکھتے ہیں، اللہ پاک اپنے نبی کی عزت و ناموس کا کام کرنے والوں کا خیال نہیں رکھیں گے؟ ایسے کیسے چھوڑ دیں گے؟ کبھی بھی نہیں چھوڑتے۔ رات کو 12 بجے پوسٹر لگا کے آیا الیکشن کے، کینڈیڈیٹ بھی بیٹھا ہے، سارے ہواری بیٹھے ہیں، وہاں پر تکے چل رہے ہیں، وہ کھانا کھاتے ہیں، تو ختم نبوت کا مبلغ اور ختم نبوت کا کارکن کیسے بھوکا سو سکتا ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اس پر آپ کا میرا ایمان ہونا چاہیے، اور ہے الحمدللہ۔ اسی ایمان کے ساتھ جینا ہے، اسی ایمان کے ساتھ مرنا ہے۔ ختم نبوت کا کام اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بناؤ۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میں نے یومیہ کی بنیاد پر 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 20 منٹ ختم نبوت کا کام کرنا ہی کرنا ہے۔ اس وقت تک سونا نہیں جب تک میں آج کا آدھا گھنٹہ ختم نبوت پہ لگا نہ دوں۔ میں قربان جاؤں اپنے ماں باپ پر، میرا روح و جسد، میری آل اولاد میرے ماں باپ کے قدموں پہ قربان۔ کبھی ہماری فجر کی نماز رہ جاتی تھی نا، تو میرے والد صاحب میری والدہ کو کہتے تھے انہیں ناشتہ نہیں دینا، انہیں ناشتہ نہیں دینا، انہیں بھوکے اسکول بھیج دو۔ تو میرے والد صاحب یہ کہہ کے ادھر ادھر نہیں ہوتے تھے، جس وقت تک ہمیں دروازے سے نکال نہیں دیتے تھے، کنڈی لگا نہیں دیتے تھے کہ کہیں ماں چلتے چلتے ماں کی ممتا نرم نہ ہو جائے، چلتے چلتے ان کو روٹی پکڑا نہ دے۔ نماز بھی نہیں پڑھی، روٹی بھی مل گئی، دونوں کام ہو گئے۔ نہیں نہیں نہیں، ایسے نہیں، آخری لمحے تک گھر سے نکالنے کے بعد جب ان کو سکون آتا تھا، بھوکے چلے گئے، ٹھیک ہے، کل کو ان کو کیسے نہیں آنکھ کھلے گی اس کی۔ سیٹ بیلٹ لگاؤ، سیٹ بیلٹ لگاؤ، کوئی نہیں لگاتا۔ چلان ہونے شروع ہوئے، سارے ہی لگاتے ہیں۔
جس کے پیٹ میں پوری آئے نہ آئے وہ اس کو رسی باندھ کے لگاتا ہے. پیٹ تو چھوٹا نہیں ہونا، اس کو لمبا کر لو. سیٹ بیلٹ لگانی ہے، 700 روپے چلان ہے، 750 روپے چلان ہے. پیار سے نہیں سمجھو گے پھر یوں سمجھ جاؤ گے. آج کام نہیں کیا، سونا نہیں ہے. کیوں نہیں کام کیا؟ آج کھانا نہیں کھانا عشاء کا، کام نہیں کیا ختم نبوت کا. آج میں نے 4 مسلمانوں کو ختم نبوت کے کام کی دعوت نہیں دی. آج میں نے کوئی میسیج نہیں کیا. آج میں نے کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی. ختم نبوت کا کوئی کام ہی نہیں کیا آج میں نے. کاش اللہ ہمیں یہ جذبہ نصیب فرما دے. میری دلی خواہش ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسا دیوانہ بنائے، دنیا ہمیں یاد رکھے، دنیا والے خوش ہو جائیں. میں جان بوجھ کے دنیا کا لفظ بول رہا ہوں. جب دنیا والے یاد رکھیں گے، دنیا والے خوش ہوں گے تو اللہ خوش بخود خوش ہو جائیں گے، اللہ راضی ہو جائیں گے. ہم نے راضی اللہ کو کرنا ہے. انشاءاللہ بندے راضی ہو گئے فرش پر، عرش پر بندوں کا رب راضی ہو جائے. سارے ساتھی کوشش کریں گے. عید الاضحیٰ کی چھٹیوں میں 4 دن کا آپ کے مرکز نمائش پہ کورس ہوتا ہے. 13، 14، 15، 16 ذی الحج، صبح 8 بجے سے لے کے دوپہر 1 بجے تک. آپ کی کاروباری حضرات کی چھٹیاں ختم ہو جائیں گی. آپ کی دکانیں، آپ کی مارکیٹیں کھل جائیں گی. کراچی میں مارکیٹیں بازار 1 بجے کے بعد کھلتے ہیں. گھروں میں سوئے رہتے ہو 11 بجے تک، 12 بجے اٹھ کے ناشتہ کرتے ہو، پھر جانے کی سوچتے ہو، 1 بجے 1:30 بجے پہنچتے ہو. اور اگر ختم نبوت کے کورس میں جانے کی بات آ جائے، نئی مصیبت ڈال دی. ہاں کریں تو وہ مرتے ہیں، نہ کریں تو وہ مرتے ہیں. پھنسا دیا مرشد نے. 8 بجے سے لے کے 1 بجے تک جو بھائی جتنا وقت دے سکتا، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے، وہ ضرور وقت نکال کے آئے. روزانہ آنا، روزانہ جانا. تو دکان پہ بھی تو روزانہ ہی جاتے ہیں، روزانہ ہی آتے ہیں. فیکٹری بھی روزانہ ہی جاتے ہیں، روزانہ ہی آتے ہیں. کون سے ایک دفعہ جا کے مہینہ وہیں رہتے ہیں؟ کون سے شب جمعہ میں واپس گھر آتے ہیں؟ روزانہ ہی دکان پہ جاتے ہیں، روزانہ ہی 3 دفعہ گھر آتے ہیں روٹی کھانے کے لیے، درشن کرنے کرانے کے لیے. اس کو تو کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. کہاں ہو؟ ابھی 5 منٹ کے لیے گھر آیا تھا. اچھا ٹھیک ہے. کہاں ہو؟ دکان پہ پہنچ گیا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی. غلط تو نہیں کہہ رہا؟ تو ایسے ہی مجھے آپ کو ختم نبوت کے کام کرنے میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. باقی رہا یہ کہ آپ کام کریں گے تو کام ہوگا، آپ نہیں کام کریں گے تو ختم نبوت یتیم ہو جائے گی. یہ ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. عطا اللہ شاہ صاحب بخاری چلے گئے، یتیم نہیں ہوئی. مولانا یوسف بنوری چلے گئے، مولانا یوسف لدھیانوی سے چلے گئے، یہ یتیم نہیں ہوئی. یہ یتیم ہونے والا کام ہی نہیں ہے. وہ یتیم ہوگا جو کام نہیں کرے گا، وہ محروم ہوگا جو کام نہیں کرے گا. کام چمکتا دمکتا آسمان دنیا پر چمکتا دمکتا ستارہ تھا، ہے، رہے گا. یہ وہ آئینہ ہے جس نے چمکنا ہی چمکنا ہے. اس آئینے میں جو اپنا چہرہ دیکھے گا اللہ اس کو بھی چمکا دے گا. اس آئینے میں جو آگے سامنے کھڑا ہوگا اللہ اسے بھی چمکا دیں گے. تو ایک تو آپ اس کورس میں شریک ہونے کی کوشش کریں. اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی کے نوجوان دوست گلی محلے میں انہیں دعوت دیں، کاروباری حضرات کو دعوت دیں. دوسری آپ سے درخواست وہ یہ ہے کہ سارے بھائی اور سننے والی معززہ مکرمہ مائیں اور بہنیں 1 ستمبر بروز جمعرات متصل بعد از نماز مغرب عاشقان پیغمبر، غلامان مصطفیٰ، شمع رسالت کے دیوانوں، پروانوں، مستانوں کا ایک عظیم الشان فقید المثال اجتماع ہو رہا ہے باغ جناح مزار قائد نمائش چرنگی میں، ختم نبوت کانفرنس کے عنوان سے. تو پہلی درخواست آپ سب بھائیوں سے اور بہنوں سے یہ ہے کہ آپ سب نے اس پروگرام کی کامیابی کے لیے آج سے ہی بھرپور ترین دعاؤں کا اہتمام کرنا. اللہ تعالی ہمارے اس پروگرام کو اپنی شایان شان قبول فرمائے، کامیاب کرے، مسلمانوں کے ایمان کی تقویت کا ذریعہ بنائے، قادیانیوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. دعا کرنی ہے. دوسرا کام آپ دوستوں کے ذمہ یہ ہے کہ خوب مجمع اس میں لانے کے لیے آج سے ہی محنت کرنی ہے. سوچ و بچار کرنا ہے کیسے ہم پورے علاقے کو وہاں لے کر جائیں گے.
اس کے لیے میٹنگ کرو، اس کے لیے مشورہ کرو، گلی گلی محلے محلے کارنر میٹنگ رکھو، جیسے کہ آج کل کارنر میٹنگیں ہو رہی ہیں، جیسے کہ بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، نتیجہ کیا نکلنا ہے وہ بھی پتہ ہے، اس کے باوجود بھی بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، پٹرول بھی لگ رہا ہے، جان بھی لگ رہی ہے، مایا بھی خراب ہو رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی سب کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تحفظ ختم نبوت کے مشن کے لیے بھی اپنے آپ کو دیوانوں کی طرح پھراؤ، مجمع اکٹھا کرنا ہے، مجمع وہاں تک پہنچانے کے لیے محنت کوشش کرنی ہے۔ اور تیسرا کام، پروگرام نوٹوں سے ہوتے ہیں، باتوں سے نہیں ہوتے، گھر میں بیٹھ کے پکوڑے کھانے سے نہیں پروگرام ہوتے، فرینچ فرائز۔ تو پروگرام، اس کے لیے بھرپور قسم کے تعاون کی بھی ضرورت ہے، سب بھائیوں نے، سب ماؤں اور بہنوں نے اس میں اپنا بھرپور حصہ ملانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوب سے خوب تر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین تو زور سے کہہ دو، تسی مردے بول دے ہی نہیں ہے کہ زور میرا لگ رہا ہے، پسینے میرے نکل رہے ہیں، تھوڑی آواز نہیں نکل رہی، آمین اونچی سے کہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوب سے خوب تر اس کام میں جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک بات سنتے جانا۔